اسرائیل نے ایک موقع پہ ویپنز بھیجے پریزیڈنٹ ضیاء کو سوویت یونین کے خلاف، ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ پریزیڈنٹ ضیاء نے کہا کہ it's fine as long as they don't have a stamp of David on it، نشان نہ لگا کے بھیج دیں۔ ساری دنیا اس میں انوالوڈ تھی۔ ہم نے جب سوویت یونین آیا اور افغانستان میں ہم نے مخالفت کی ان کی، اور امریکہ کے ساتھ نہیں، ساری دنیا کے ساتھ مل کے۔ آج دنیا اپنا ہاتھ چھوڑے، کہتے نہیں یہ تمہارا ذمہ ہے، ساری دنیا اس میں شامل تھی، سارے گلف کے ممالک تھے، چین تھا اور امریکہ، سب شامل تھے۔ ان کو اس حد تک آپ حیران ہوں گی کہ اسرائیل نے ایک موقع پہ ویپنز بھیجے پریزیڈنٹ ضیاء کو اس وار میں سوویت یونین کے خلاف، ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ تو پریزیڈنٹ ضیاء نے کہا کہ it's fine as long as they don't have a stamp of camp of as long as they don't have the stamp of David on it، اپنا وہ نشان نہ لگا کے بھیج دیں۔ ساری دنیا اس میں انوالوڈ تھی۔ امریکہ اسرائیل کو انکریج کر رہا تھا، اس کی وجہ تھی کہ عرب وار میں ان کے پاس بہت سے ہتھیار آ گئے تھے ایجپشن سے۔ ایک عجیب و غریب متھ تھی، کیونکہ آپ سوال پوچھ رہی ہیں تو مجھے ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے۔ متھ یہ تھی کہ ٹو سپر پاورز، ٹو نیوکلیئر پاورز ڈونٹ کنفرنٹ ایچ ادر ڈائریکٹلی، جو انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک۔ ہاں جی، ٹو نیوکلیئر پاورز ڈو ناٹ، یہ انہوں نے لیسن سیکھا تھا کیوبن وار کرائسس میں 1960s میں، اور اس کا فیصلہ ہوا نیور اگین، سوویت یونین اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ول نیور چیلنج ایچ ادر۔ اب پرابلم یہ ہو گئی کہ امریکہ سبق سکھانا چاہتا تھا سوویت یونین کو، ویتنام کا بدلہ لینا چاہتا، لیکن انوالو بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، تو ہر ایک کو استعمال کرتا، تم بھی دو، تم بھی دو، تم بھی دو۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، جو بعد میں پرابلمز بنے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیوں ISI کا رول بڑا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور فارن آفس ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، اس میں انوالو تھی CIA اور ISI، تاکہ کور رہے کہ نہیں یہ اسٹیٹس کا نہیں ہے، یہ تو ویسے ہم مدد کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کریڈیبل ڈینائبلٹی، کہ جو ہم مدد کر رہے ہیں، چاہے اسرائیل ویپن بھیج دیں امریکہ کی مرضی سے، اور پریزیڈنٹ ضیاء نے کہا میں آنکھیں بند کر لوں گا، ان کو نہ اپنا نشان جھنڈا نہ لگائے تو اسٹار آف ڈیوڈ نہ لگائیں، انہوں نے ایک ہی شرط لگائی اور وہ بھی ہنس کے کہ اسٹار آف ڈیوڈ نہ لگاؤ، ہر چیز حلال ہے۔ تو جب ساری دنیا اس میں لگی ہوئی تھی تو یہ ساری دنیا کو سمجھنا چاہیے ہم ایک خاص مصیبت میں پھنس گئے تھے، غلطیاں ہماری بھی تھیں، تو سر بھگت رہے، یہ نہیں کہ صرف دنیا تھی۔ اب وہ ہمارے گلے پڑی، ہم نے ٹریننگ شروع کر دی لا کے، اور اس کے بعد مدرسے بھی بنے جہاد کے لیے، تو یہ جو چیز بنی اس کی قیمت تو کسی نہ کسی دن ادا کرنی پڑتی تھی، کیونکہ ایک طرف آپ لوگوں کو ایک لائن پہ لگا رہے ہیں جو کہ آج کے دور میں سمجھانا مشکل ہے کہ آپ جتنے بھی جاں نثار ہوں، وہ زمانہ گزر گیا ہے، کیونکہ جب امریکہ میں فلوریڈا میں ایک کمرے میں انڈر گراؤنڈ بندہ بیٹھا ہوا ایک غار میں چھپے ہوئے طالبان کی تصویر دیکھ سکتا اور اس کو اڑا سکتا ہے، تو بیچارہ کیا کرے گا وہ طالبان؟ یہ زمانہ ہی چینج ہو گیا، سائنس اور ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ آپ یہ کہیں گے جی ہم اپنے جسم پیش کر دیں گے، ہاں قربانی کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن جسم پیش کسی نے زیادہ کیے ہیں طالبان سے امریکن کے خلاف لڑائی میں؟ انہوں نے ان کو کہا کہ اسامہ بن لادن کو ہمیں ہینڈ اوور کرو، انہوں نے کہا نہیں کریں گے۔ تو بہت سے لوگ بیچ میں پڑے مسلمان ملک، انہوں نے کہا اچھا تم امریکہ کو نہیں ہینڈ اوور کرتے، ہمیں کر دو، ہم شریعہ کے مطابق ٹرائل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہینڈ اوور، وہ تباہ ہو گئے، ہینڈ اوور نہیں کیا۔ بالکل۔ اب آپ ایک طرف تو بڑا نعرہ لگا سا کمال کر دیا جی انہوں نے، تو نہیں ہینڈ اوور، دوسری طرف انہوں نے پوری قوم کو تباہ کرا لیا۔ اب اس میں مسئلہ جو آ رہا ہے نا کہ مائنڈ سیٹ، ہمیں اس مائنڈ سیٹ کا سامنا ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہمارے خلاف انڈیا اب یوز کر رہا ہے۔ ایسے ہی اب انڈیا کہاں کا جہادیوں کا سپورٹر آ گیا، ایگزیکٹلی تو وہ انڈیا بھی وہی استعمال کر رہا ہے، کیونکہ جب اس کو پرابلم کشمیر میں آ رہا ہے،
چاہے وہ انڈیجنس ہو یا کچھ ہو. حالانکہ کشمیریوں کو جتنا ظلم کیا ہے ہندوستان نے, ابھی کوئی چھپی بات تو نہیں ہے کہ جو پیسے جا رہے ہیں ٹریننگ ہتھیار یا جو ان بلوچستان میں ہے یہ بلوچستان لبریشن آرمی, یہ سارا ادھر سے ہی آ رہا ہے نا, اور کدھر سے آ رہا ہے. تو یہ ایک دفعہ معاملہ جب شروع ہوا, اور وہ ان کو اور ٹی ٹی پی کو جو مل رہی ہو, ان کو مذہب کے نام پہ ایجنٹس ان کے ورغلاتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے یہ مذہبی نہیں ہے. یعنی ہندوستان بڑا مذہبی ہے جو ان کو پیسے دے رہا ہے مودی کی حکومت. امیجن کہ اب وہ استعمال کریں. حالانکہ آپ سر اگر دیکھیں نا کہ بھارت نے تو اب یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ افغانستان میں وہ اپنا ایمبیسی کھولیں گے, سفارت خانہ اوپن کریں گے, اور یہ وہی جو انخلا کے وقت یہی طالبان کے خلاف بولتے تھے آج وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. جی ہاں, یہ اس قسم کے کرشمے آپ کو کبھی کبھی نظر آتے ہیں. مائی اینیمیز اینیمیز مائی فرینڈ. حالانکہ انہوں نے کہ سب سے بڑے دشمن انڈینز ہی تھے طالبان کے. بالکل. بہر صورت جو کچھ بھی ہو, پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا افغانستان سے قطع تعلق کرنا. ہمیں ڈپلومیٹکلی انہیں کانسٹنٹلی انگیج کرنا ہے, لیکن ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہاں سے بیٹھ کے ہمارے سویلینز, ہمارے فوجیوں کو روزانہ, یعنی دل روتا ہے, نوجوان ہمارے سپاہی, ہمارے ینگ افسر وہ شہید ہو رہے ہیں, تو کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں؟ اس کے اوپر جو ڈی جے آئی ایس آئی نے بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ اب یہ نہیں برداشت ہوگا. اب برداشت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افغانستان سے ہم نے کٹھی کر لی, ہم افغانستان سے بات کرتے رہیں گے, لیکن افغانستان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے. مجھے نہیں پتا کہ حملہ کیا ایئر فورس نے یا نہیں کابل میں, آئی ڈونٹ نو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اٹ. نہ انہوں نے کیا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی تھا وہاں بیٹھا ہوا تو تھا نا وہ. آپ کو یاد ہے جب ہمارے لیے کتنی امبیرسمنٹ تھی جب ملا عمر جو تھے یا یہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے قریب سے پکڑے گئے تھے, نہ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے. کیا کہتے, کچھ بھی نہیں کہہ سکے. یہاں بیٹھا ہوا تھا, اگر بیٹھے تھے اسامہ بن لادن تو کیا کرتے ہم. انہوں نے اب یہ کس منہ سے کہیں گے جو ہیں افغانی, ہاں کہ طالبان, ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں, وہ کابل میں پکڑا گیا. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو وہ چھپا ہوا تھا. امریکن نے آج تک ہم پہ الزام نہیں لگایا کہ طالبان کہ ہم نے اسامہ بن لادن کو چھپایا تھا. ان کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ اگر انہیں پتہ ہوتا, انہوں نے ٹریس کیا ایک کوریئر کے ذریعے کہ بندہ آیا جاتا تو انہوں کلیئر ہوگی, فلمیں بن گئی ہیں, سب ہو گیا. بالکل انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے, سب ان کے بارے میں تو ہم ایویڈنس دے سکتے ہیں. جو ڈی جی ایس آئی نے کہا, ہم تصویریں دکھا سکتے ہیں, کون بندہ کراس کر رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. بٹ سر معاملات جو ہے نا اب ایسے لگتا ہے کہ مزید طول پکڑ رہے ہیں, کیونکہ اب افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اب بھارت میں بیٹھ کر جو پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور وہ اس کی یہ نہیں بتایا غلطی کیا کی ہے کہ انہوں نے جو ان کا تو سر انہوں نے کہا نا, سر انہوں نے کہا نا کہ کابل میں ہم نے ایئر اسٹرائک کی ہے. ہم نے ان کو ایک موقع دیا ہے پاکستان نے, ہم نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا. ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ نہ اس کو آگے لے کے جائیں اور دیکھیں, اپنے گریبان میں جھانکیں